اور صحافی حضرات، اہل قلم حضرات، علماء کرام، میڈیا، اس وقت ملک کی صورتحال یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دینی سیاست کے حوالے سے مذہبی اور دینی جماعتوں نے اپنا مشن، اپنا کام چھوڑ دیا ہے۔ وہ مشن ایک مقدس مشن تھا جو نظریہ پاکستان اور پاکستان بننے کا مقصد پاکستان کے اندر اسلامی شریعت کا نفاذ اور اسلامی نظام کی قانون سازی پارلیمنٹ اور عدلیہ اور تھانوں کچہریوں میں کرنا تھی۔ لیکن ہم اس وقت اپنا وہ مقدس مقصد، پاکستان میں شریعت کا مقدس مقصد بھلا چکے ہیں۔ ہمیں اور تمام قومی دینی سیاسی جماعتوں کو اہلیان پاکستان کے ہمراہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کے اس مبارک مقصد کے لیے، خدا کی زمین پر خدا کا نظام کے لیے، ریاست مدینہ منورہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پہ ایک اسلامی مضبوط اسٹیٹ پاکستان کو بنانا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں اور پوری قوم کو اور قومی سیاسی جماعتوں کو ایک پیش پہ آنا ہوگا اور کام کرنا ہوگا۔ تمام دینی، مذہبی، قومی سیاسی جماعتوں، محب وطن جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر اپنا مثبت کردار ادا کرتے رہیں۔ صرف سیاست برائے سیاست اور مخالفت برائے مخالفت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ جو ہماری معاشی صورتحال ہے، جو ہماری بیرون ملک سے امداد مانگنے کی صورتحال ہے، وہ ساری اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جگ ہنسائی کا ذریعہ بنی ہے۔ یہ ہماری آپس کے اختلافات اور قومی نفرتوں کی وجہ سے اور ایک دوسرے کی دستار اور کرسیاں کھینچنے کی وجہ سے آج پاکستان خدا نخواستہ اس مقام پہ آ چکا ہے۔ ہمیں اس بھنور سے، اس کشتی کو نکالنا ہوگا۔ اس وقت ہمارے قومی ادارے، عدالتیں، افواج پاکستان، فوج، حکومت، چاروں صوبوں کی حکومتیں، وفاق اور سیاستدان، لیڈرز متنازعہ بنتے جا رہے ہیں عوام کی نظر میں، اور میڈیا اس پہ مزید روشنی ڈالتا رہتا ہے اور آپس میں ان سے انٹرویوز کے ذریعے وہ چیزیں قوم کے سامنے آتی ہیں جو ہمارے قوم کے بچے نہیں سن سکتے، برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اب ہم پوری طرح جیسے سیکولر ریاست بننے کی طرف جا رہے ہیں، اور گالی گلوچ اور ماؤں بہنوں کی عزتیں، عصمتیں ٹی وی پہ اور کیبل پہ اور یہ ایک دوسرے کے سامنے اچھالنا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یورپ اور امریکہ اور کچھ غیر مہذب ممالک اور اقوام میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ جس طرح سے ہم نے پاکستان کو اپنے اسلام اور اشیاء خورد و نوش اور تنخواہوں میں مزدوروں کی کمی اور ٹیکسز جو ظالمانہ لوگوں کے، مزدوروں کے، اور جو عام بیچارے، جو کہیں دفتری امور میں لوگ بیچارے بڑے سطح پہ، چھوٹی سطح پہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی پریشان ہیں۔ ان کی تنخواہیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑھانے کے بجائے اس میں سے کٹوتیاں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں حکومت اور خزانہ اپنے اوپر برداشت کرے، قوم پہ خدا را اس کا بوجھ نہ ڈالیں۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سیلاب کی جو صورتحال ہے بلوچستان میں، چاروں صوبوں میں بارشوں سے جو تباہی ہوئی ہے، مکانات گرے ہیں، لوگ شہید ہوئے ہیں، نوجوان مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے شہید ہوئے ہیں، اس وقت چاروں صوبوں کی حکومتوں کو اور وفاقی حکومتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ مل کے چلنا چاہیے، اور قوم کو اس اللہ کی طرف سے جو ایک امتحان ہے اور مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے، اس سے ہمیں اس قوم کو مشترکہ طور سے نکالنا ہوگا۔ صرف حکومتوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، عوام کو بھی چاہیے کہ اہل خیر حضرات سامنے آئیں، ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ ان کے لیے امداد جمع کریں، اور مختلف صوبوں میں خیر سگالی کے طور پہ ہمارے پنجابی، پشتون، پٹھان، سندھی، بلوچی قبائل جو ایک، ہم سب پاکستانی ہیں، سب کوئی اس میں زبان اور لسانی وہ نہیں ہے۔ ہم مل کے ایک دوسرے کے پاس صوبوں میں پہنچیں، اور ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور اپنے جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں، نوجوان ہیں جو بے گھر ہو چکے ہیں، ان کی بھرپور ہم مدد کریں۔ ان کے لیے ہماری جماعت بھی ایک فنڈ قائم کرنے کا اعلان کرتی ہے۔ آپ سے بھی درخواست ہے، جمعیت علماء اسلام پاکستان سے،
کہ وہ مرکزی دفتر میں یہ ساری چیزیں بھیجیں، یا اپنے صوبوں کے امراء اور جنرل سیکرٹری سابق جو ہیں ان سے بھی آپ کام لے سکتے ہیں۔ نئے اعلان تو جلدی ہو جائیں گے 2-4-5 دنوں میں امراء کے، اور یہ ساری چیزیں مشورے سے انشاءاللہ ترتیب دی جا رہی ہیں۔ چند دنوں میں ایک ہفتے کے اندر یہ کارروائی کوشش کریں گے کہ ہم اس کو مکمل کریں۔ ابھی صرف امیر، مرکزی امیر اور جنرل سیکرٹری کی ریکوائرمنٹس شورا پوری کر سکی ہے، چونکہ صبح سے یہ اجلاس جاری ہے اور شام ہونے کو ہے، اور کافی اس میں ٹائم لگتا ہے، بعض مباحثے کے بعد نتیجے پہ پہنچنا ہوتا ہے۔ تو آپ محسوس نہ کریں اگر کوئی میں نے جری فیصلہ کسی کا نہیں کیا تو اس سے آپ کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے کہ مجھ پہ کوئی آپ بدگمانی کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو ناراض بھی ہیں ان کو بھی صوبوں میں ایڈجسٹ کیا جائے، اگر صوبے سے کوئی تنگ ہے وہ مرکز میں آ جائیں، مرکز کے، اور تو یہ ترتیب بنے گی تو تبھی دلوں سے وہ نکلے گا۔ اور بعض شیطانی قوتیں چاہتی ہیں کہ ان کی جماعت میں خدا نخواستہ انتشار رہے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو مولانا صاحب کے خون بہنے پہ بھی خوش تھے، نہ خون ناحق بہنے پہ بھی خوش تھے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جماعت کمزور ہو رہی ہے۔ دینی، سیاسی، قومی اور فلاحی رفائی اور مدارس اور خانقاہوں کا اور تبلیغ کا، دین کا، عوام کی فلاح و بہبود کا اور مدارس اور درس و تدریس کا کام ہم چھوڑ دیں۔ تو یہ حضرت مولانا سمیع الحق شہید کا مشن تھا، یہ شیخ حضرت مولانا عبدالحق صاحب کا مشن تھا، شیخ القرآن والحدیث مولانا عبداللہ درخواسی کا مشن تھا، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا غلام غوث ہزاری رحمۃ اللہ علیہ، ان جناب حضرت بادشاہ گل صاحب KPK کے، ان کا مشن تھا، مولانا عبدالحکیم صاحب۔ یہ ہم سب انشاءاللہ علماء اور یہ مجاہدین ہم مل کے چلائیں گے۔ ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی جائے، پاکستانی قوم، امت مسلمہ اور پاکستانی ہماری فوج، پاکستانی پارلیمنٹ کشمیر کی آزادی کے لیے آواز اٹھائے، ان مظلوموں کا ساتھ دے۔ ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ فلسطین بیت المقدس شریف کی آزادی کے لیے پوری امت مسلمہ کو آواز اٹھانی چاہیے۔ اقوام متحدہ اور OIC اور ان چیزوں کو، ہم یہودیوں کی طرف سے، اسرائیلیوں کی طرف سے جو مظالم آئے دن بیت المقدس شریف، مسجد اقصی اور فلسطینی عرب مجاہدین پہ کی جا رہی ہیں، وہ امت مسلمہ اور دنیا کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ہماری جماعت اس کے لیے کام کرے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں اگر ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے اس کو کام کرنے دیا جائے، اس کو دنیا کو چاہیے کہ اس کے ساتھ مدد کرے، ان کو صرف دہشت گرد اور برا نہ سمجھیں بلکہ ان کے ساتھ سیاسی روابط بڑھائیں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے جب سے افغانستان میں اسلامی حکومت بنی ہے، نہ تو میں نے وہاں کا دورہ کیا اور نہ کوئی امارت اسلامی کا ہمارے ساتھ، لیکن ہم درد دل سے کہہ رہے ہیں پاکستان کو ہی مشورہ ہے، عرب امارات، سعودی عرب، ہمسایہ ممالک، چائنا، ایران، سب کو کہ وہ افغانستان کے ساتھ بھی اپنے دوستی کے شکر کریں، یہ خطہ شکر کرے کہ جنگیں ختم ہوئی، امریکہ بھی شکر کرے کہ ایک بڑی جنگ سے نکل کے وہ واپس اپنی چلا گیا اپنے ملک میں، اور اپنی ملک کی معیشت کو کے لیے وہ سوچ رہا ہے۔ تو اس کو اور ممالک کی اس میں سیاست میں میرے خیال میں دخل اندازی سے نقصان ہی ہوتا ہے، جیسے افغانستان میں اس کو 20-25 سال بھگتنا پڑا۔ روسی ممالک کو آپ نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے شکست کھا کے افغانستان سے گئے، اور میں ان جو ممالک کے میں نے نام لیے، یورپ، امریکہ اور عرب، عجم، امارات، سعودی عرب اور ایران، چائنا، ہندوستان سے بھی کہوں گا کہ یہ دشمنیاں ختم کرو، پاکستان سے اچھے دوستانہ روابط رکھو، اور سیاسی سطح پہ اور تجارتی سطح پہ اور مذہبی سطح پہ تعلقات رکھو۔ آپ کے ہاں کہیں ہمارے علماء دیوبند کے اور علماء اہل سنت والجماعہ کے ادارے ہیں جہاں پاکستانی لوگ جانا چاہتے ہیں، آپ کے ہاں کئی ہندو ہیں اور سکھ ہیں جو خواہش مند ہیں کہ ہم پاکستان آئیں اور اپنے گردواروں میں جائیں، تو اسلام میں تو اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا ایک دوسرے کے ساتھ جنگوں سے اور نفرت سے نکلے، جس مذہب پہ ہیں زبردستی ہم تلوار کے ذریعے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام نافذ نہیں کیا۔ تبلیغ ہے، خط و کتابت ہے، لٹریچر ہے، میڈیا ہے، اگر کسی کا ذہن مختلف مذاہب کا لوگ قائل ہو جاتے ہیں تو وہ مذہبی اپنی مرضی کا مذہب چن لیتے ہیں۔ تو ہمارے اندر یہ جنگیں بھی باہر کی دنیا، ہندوستان اور پاکستان اور چائنا کے بیچ میں اور ایران کے بیچ میں اور افغانستان کے بیچ میں یہ نفرتیں نہ پیدا کی جائیں۔ اور میں کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومتیں تھوڑا سا خودداری اختیار کریں۔ کوئی اب اپنے بھوک سے مر جائیں، لیکن قرضے لینا اور ایک قرضے ڈالروں میں امریکہ سے اور IMF سے لینا میرے خیال میں مناسب نہیں۔
قوم کو بھی چاہیے کہ ایک وقت کا کھانا کھائیں، ہم سب مل کے ایک وقت کا کھانا کھائیں۔ قوم کو چاہیے کہ شاہ خرچیاں اور حکومت سے وزراء، گورنر، وزیر اعلیٰ، صدور اور ہماری پاک آرمی یہ سارے اخراجات کم کریں، ادارے خرچ کریں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم قرضوں میں ڈوبتے ڈالر اور اربوں ڈالر میں روزانہ ڈوب رہے ہیں اور ہم اپنے ملک اور قوم کے بچے کو قرضدار بنا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال بھی بڑی جگنسائی والی ہے کہ ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہماری حکومتیں، اور وہ 3-4 مہینے میں ٹھس سے مس نہیں ہوئے۔ انہوں نے پاکستان کی کوئی IMF نے یا امریکہ نے یا لنڈن نے، انگلینڈ یا کوئی کینیڈا یا اس قسم کی یورپی ممالک یا افریقہ عرب عجم نے وہ مدد نہیں کی جو پاکستان نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھا۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں کرپشن بہت ہوئی، ملک کے خزانے خالی ہو گئے، لوگ غریب تر ہو گئے اور امیر تر ہو گئے۔ وہ ڈالروں کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، وہ کھانے پینے کی چیزوں کی اشیائی پیٹرول کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، سونے کی ذخائر جمع کر رہے ہیں۔ یہ ہماری قوم کے لیے کسی قسم قابل قبول نہیں۔ اس پہ کریک ڈاؤن کیا جائے اور اس کے لیے اپنے گھر سے ہم نے شروع کرنا ہوگا۔ حکمرانوں نے اپنے گھر سے، وزیر اعظم صدر نے اپنے گھر سے، گورنر وزراء نے اپنے گھر سے قربانی دینی ہوگی، تب اس ملک کے حالات میں سمجھتا ہوں سنبھلیں گے، ورنہ پوری قوم اور سفید پوش پریشان ہیں کہ ہم ہجرت کر کے ملک کے کس ملک میں چلے جائیں، ہمسایہ ملک میں کہاں پناہ لیں کہ پاکستان کے ایسے اللہ نہ کرے حالات فاقوں کے آ رہے ہیں یا ایسی کوئی فضا بنتی جا رہی ہے۔ تو میں اس پہ بھی زور دینا چاہتا ہوں، اس وقت سیاسی جنگیں اور انتخابات اور الیکشنیں ہونے چاہیے۔ 7-8-10 مہینے کا ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات کے لیے دے دی جائے، اور 10-12 مہینے بعد تو خود بخود سسٹم چاروں صوبوں اور وفاقی حکومت ختم ہوتی ہے۔ اور اگر ایسی کوئی صورتحال ہے اور انتخابات ہونا قوم سمجھتی ہے، سیاسی قومی جماعتیں سمجھتے ہیں کہ فوری 4-5-6 مہینے میں کیے جائیں اور اس میں ملک اور قوم کا فائدہ ہوگا، تو بالکل ہماری JUI اس کی پھر تائید کرتی ہے اور ہم بھی قومی اور جمہوری اس عمل میں شامل ہوں گے۔ باقی قسمت کی بات ہے، ہار جیت اور اقتدار میں آنا یا پوزیشن میں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ صرف قوم کے اندر اخلاص پیدا ہوگا تو اس صورتحال کے لیے بھی ہم حالات کا مقابلہ کرنے کی تیار ہیں۔ لیکن میری اپنی رائے یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں ایک سسٹم بنا ہے 5-5 سال کا چل رہا ہے، تو جہاں یہ 4 سال پورے ہو چکے ہیں اور سال یا 12 مہینے یا 11 مہینے رہ گئے ہیں، تو اس کو بھی پورے ہونے دی جائے، قومی سیاسی جماعتیں اور اپوزیشن حکومت پورا کرنے دیں، تاکہ پھر آئندہ کسی پہ اعتراض نہ ہو کہ ہماری حکومتیں بیچ میں توڑی گئیں، ہم آئے ووٹ کے ذریعے فلاں چلے گئے تو ہمیں کام نہیں کرنے دیا۔ جہاں تک ان پہ بڑے الزامات ہیں حکمرانوں پہ اور مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈرز پہ، تو جہاں انہوں نے پچھلے حالات میں ملک کو نقصان پہنچایا، بیڑا غرق ہوا، بہت سی سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں ملک غربت کی طرف گیا یا حالات خراب ہوئے، تو وہاں میں دینی قومی سیاسی جماعتوں کو اکٹھے بیٹھ کے ایک رائے ان کو دینی چاہیے، اور صرف یہ نہیں کہ ہم دینی قومی سیاسی جماعتیں ایک پرڑے میں بیٹھ جائیں، بلکہ قوم اور ملک کا سوچنا چاہیے۔ اور میرے سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہماری شورا جلد ہر مہینہ 1.5-2 بعد میں آپ کو تکلیف دیتا رہوں گا، دور سے آتے ہیں جو بھی، لیکن یہ فوری آپس میں بیٹھنے سے مختلف نکات حل ہوں گے، کام بڑھے گا، ہم صوبوں میں اضلاع ڈویژنز میں پہنچیں گے، کام کریں گے، اور یہ گرمی سردی اور مدارس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہیلا بہانہ بھی ہمارے ساتھیوں کو نہیں کرنا چاہیے، درس و تدریس کے دوران نکلنا چاہیے۔ پاکستان بچانے کی بات ہے، قوم کو اپنے پاؤں کھڑے کرنے کی بات ہے۔ حضرت مولانا سمیع الحق شہید نے بھی قوم کو قلم اور دوات اور کھیائی اور کتاب اور کاپی ہاتھ پہ پکڑائی تھی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کلاشنکوف اٹھائیں اور ملک کے اندر خدا نخواستہ خانہ جنگی بجائیں اور انتشار۔ انہوں نے ہمیشہ امن کی، طالبان کی بات بھی آئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی آؤ آپس میں بیٹھ جاؤ، فوج بیٹھ جائے، TTP بیٹھ جائے اور ادارے بیٹھ جائیں، اور آپس میں دشمنی نفرت اور ایک دوسرے پہ بم اور گولی گرانا اور اٹھانا اور گرفتاری سے اچھا ہے کہ پاکستان کے لیے ساری جتنے بھی ناراض گروپ بھی ہیں وہ بھی پاکستان کے لیے، سندھی ہیں، بلوچی ہیں اور ہیں، صوبہ سرحد کے قبائل ہیں، پنجاب کے کچھ اور پنجابی حضرات ہیں، قبائل ہیں، آزاد کشمیر کے ہیں، کشمیری ہیں، ان کو چاہیے خدا را یہ اپنی لسانی اور یہ نفرت اور کمی بیشیوں والا معاملہ ختم کر لیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا ایک ٹیبل پہ آئیں۔ میں حکومت سے پھر درخواست کرتا ہوں، وفاق سے، صوبوں سے، کہ سب کو اپنے حقوق دیے جائیں، قبائل کو دیے جائیں، وفاق کو دیے جائیں، صوبوں کو دیے جائیں، بجلی کا جو ہماری رائلٹی ہے KPK کو وہ ملنی چاہیے۔ قربانی ہم نے دی ہے، ہمارے ہاں رات دن
پاکستان میں بجلی کا برا حال ہے، لیکن 25-30 سال سے اکوڑا خٹک نوشیرہ میں لڑکپن سے بڑھاپے کی طرف آ گیا ہوں، 50 سے اوپر. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو ظلم و ستم KPK کے ساتھ بجلی کے حق میں کیا جاتا ہے، جتنا لوڈ شیڈنگ ڈسٹرکٹ نوشیرہ، اکوڑا خٹک اور پورے KPK کے اضلاع میں، پھر اس کے بعد شروع ہو جاتے ہیں. پنجاب میں بھی برا حال ہے، بلوچستان میں بھی بجلی کا، کراچی والے الگ روتے ہیں. تو ان چیزوں سے اگر آپ انصاف کریں گے حکمرانوں، سیاسی لیڈروں، تو اللہ بھی مہربان ہوگا. صوبوں کو حقوق دو، اقوام کو حقوق دو. یہ ایک قوم ہے، بجلی کے، سوئی گیس کے حقوق بلوچستان کو دیں، ہمیں دیں، سب کو دیں. اور جو وسائل ہیں ان کے بھی برابری پہ تقسیم ہونے چاہیے. کبھی KPK کہتا ہے کہ میں پسماندہ ہوں، کبھی بلوچستان کہتا ہے میں پسماندہ ہوں، پنجاب زیادہ حصہ لے رہے، کبھی سندھ والے ناراض ہوتے ہیں. تو یہ سندھی اور بلوچی اور پٹھان والے نعرے بھی نہیں لگنے چاہیے. یہ انتشار کا ذریعہ ہے کہ یہ پنجابی، یہ پٹھان ہے، یہ نفرت کی بات ہے. ہم سب مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، ایک قوم ہے. ملک اور قوم کو بھنور سے ہم نے نکالنا ہے. ہم نے صراط مستقیم حکمران اور بڑے ادارے ہمیں لفٹ دیں نہ دیں، ہم اللہ اور رسول کی رضا، اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملک اور قوم کے اتفاق، اتحاد اور مضبوطی کی بات کرتے رہیں گے. ہمیں دیرہم اور دینار سے کام نہیں، ہمیں کرسیوں اور اقتدار نہیں چاہیے. جب ہمارے بزرگوں نے یہ قربانیاں دی ہیں تو ہماری جماعت، ہمیں یہ اور جماعتوں والے نہ آ سکیں ان کی جماعت کے لوگ پارلیمنٹ یا صوبوں میں یہ باہر ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیوں باہر رکھا گیا، کن طاقتوں کی فرمائش پہ. ان میں سے اگر کچھ برا بلا ہماری جماعت یا ہمارے قائد تو ہم اس کو معاف کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انتشار اور ایک دوسرے کو گالی کے بجائے ساری سیاسی جماعتوں، مسلم لیگ کے ساتھ اور دیگر ہم ان کے ساتھ بات چیت کے لیے میں اپنی کمیٹی کا 20 رکنی اس کو قیدے میں اعلان کرتا ہوں. وہ میری سربراہی میں انشاءاللہ چند دنوں میں آنا جانا اور تبادلہ خیال فوری طور پہ 2-3 ہفتوں میں ان سیاسی لیڈرز کے ساتھ ہر سطح پہ ٹائم لے کے ہم سیٹ کر کے جائیں گے اور ان سے کھل کے باتیں کریں گے کہ آپ ملک اور قوم کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کا اصل موٹو کیا تھا، ہماری جماعتوں کا نظریہ کیا ہے، اور پاکستان کے اندر اس وقت اسلامی نظام کا نفاذ کیوں ضروری ہو گیا ہے. کیونکہ سارے سسٹم اور یہ سودی نظام بالکل اپنی جڑ سے اکڑ چکا ہے. اور خدا نخواستہ جب جڑ سے اکڑ جاتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ پورے مکان، پورے گھر پاکستان کو گرا دے اور کافر اور دشمن یہود و نصارہ ہم پہ خوش ہوں. تو اس سے پہلے قومی جماعتوں کو ایک اس میں لانا چاہیے کہ قوم کسی اچھی مثبت سوچ کی طرف آئے اور ہم انتشار سے نکلیں. شکریہ ہمارے رب اللہ. مولانا صاحب ایک سوال ہے، یہ جمہوری پارٹی ہیں جمعیت علماء اسلام، تو مرکزی مجلس شورا کا کیا فیصلہ ہے کہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ مطلب کس پارٹی کے ساتھ جائے گی یا خود الیکشن؟ ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت حالات ایسے ہیں، ملک کے دینی قومی سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ متفقہ اور متحدہ انداز میں کریں. اس سے قومی یونٹ بھی نظر آئے گی، نفرتیں بھی ختم ہوں گی، اور اگر کسی جماعت کی تھوڑی بہت کوئی کمزوری ہے تو وہ بھی ختم ہوگی، اور ایک دوسرے کو ہم نقصان دینی سیاسی جماعتیں قومی بجائے، یعنی ہم ایک اچھی اس کی طرف جائیں گے اور سب کو پارلیمنٹ میں نمائندگی بھی مل سکتی ہے اور یکساں طریقے سے آگے ہم ملک اور قوم کو بڑھا سکتے ہیں. تو کیا کس پارٹی کے ساتھ؟ تو میں نے تو آپ کے سامنے پوری بات تفصیلی رکھ دی کہ ہمیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں. ہم PTI سے بھی بات کرنے جا رہے ہیں، JUF سے بھی بات کرنے جا رہے ہیں، اور حکومت کے اندر جو گروپس ہیں ان سے بھی کرنے جا رہے ہیں، اور قومی سیاسی یا جو قبائل کی سطح پہ یا خیبر پختونخوا میں یا پنجاب یا بلوچستان یا سندھ میں جو لسانی یا قومی پارٹیاں بھی ہیں